ہو کے کیسے, یہ اغوا ہے, یہ اغوا ہے, کسی بھی قانون کے مطابق دیکھ لیں یہ اغوا ہے, کڈنیپنگ ہے. کہ ان بچوں کو اور اس عورت کو یہاں سے لے کے کون گیا, عورت کی تو مرضی شامل تھی یا نہیں تھی یہ تو وہ آئے گی تو بتائے گی, یا اسے کیوں مجبور کیا گیا, اور آج بھی کیوں مجبور کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف نعرے لگوانے پہ, مذہب کے خلاف ان کو استعمال کرنے کے لیے. تو دیکھیے جب انڈیا کی حکومت نے اپنے بھارتی شہریوں کو اکیلا چھوڑ دیا تھا تو انصار بڑھنی کھڑا تھا, اور اپنے میڈیا کی جو چیزیں ہیں وہ نکال لیں, دیکھ لیں, ان لوگوں کے بیانات دیکھ لیں جن کو مشکل میں چھوڑ دیا گیا تھا. اور انڈیا کے میڈیا نے کہا کہ یہ سارے لوگوں کی زندگی جو بھارتی شہری تھے وہ صرف اس ایک آدمی کی وجہ سے بچی ہے, فارمر ہیومن رائٹس منسٹر انصار بڑھنی. دس از آن ریکارڈ, یہ میڈیا ان کا مسلسل کہہ رہا ہے. اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو دیم کہ انہوں نے ایکسپٹ کیا ان خدمات کو. تو اگر ان خدمات کو ایکسپٹ کیا ہے تو آج کیا مسئلہ ہے؟ اگر میں انڈیا کے لوگوں کو بچاؤں تو میں بہت اچھا, اگر میں پاکستان میں انصاف کی بات کروں اور کڈنیپنگ کے کیس کو, 4 بچوں کے اغوا کو میں اٹھاؤں تو میں بہت برا. یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ تمہارا دھرم بھی بدنام ہوگا, تمہارا ملک بھی بدنام ہوگا, تم بھی بدنام ہوگے. کیا وہ بھول گئے ہو کشمیر سنگھ؟ کیا وہ ایم وی سوئز بھول گئے ہو؟ کیا وہ باقی جتنے لوگ میں نے رہا کرائے دنیا بھر سے, ان کو مشکلوں سے نکالا اور انڈیا پہنچایا, وہ بھول گئے ہو؟ آج جب میں حق کی انصاف کی بات کے لیے پاکستان کی بات کر رہا ہوں یا پاکستان سے 4 بچوں کے اغوا کی بات کر رہا ہوں, تو جس کو تکلیف ہے میرے نزدیک وہ بھی دہشت گرد. قانونی طور پر آپ پاکستان میں اس سلسلے میں کیا کرنے جا رہے ہیں, اور انڈیا میں وکیل کی خدمات کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا, اس میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے؟ دیکھیے وکیل سے بات ہو گئی ہے, وہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کا نام ڈسکلوز ہو, اور جہاں تک یہاں کی صورتحال ہے تو ہم نے حکومت سے رابطہ کیا ہے, ان کو خطوط بھیجے ہیں, اس کا کیا رپلائی آتا ہے وہ دیکھ کے پھر ہم ہائی کورٹ جانا چاہتے ہیں کہ یہ یہاں سے کس نے اس کو اغوا کیا, کیونکہ یہ اغوا کا واقعہ ہے. یہ بچے جو ہیں, بچے اپنی مرضی سے تو جا ہی نہیں سکتے, یہ کڈنیپنگ کا میٹر ہے کہ میں ہائی کورٹ جانے کی کوشش کروں گا کہ ہائی کورٹ ایز اے لائر وہاں جا کے کورٹ سے پوچھوں کہ وہ فورن افیئر سے معلوم کرے کہ اب تک اس نے ان کی بیوی کی وطن واپسی کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں, اور بیوی نہیں آنا چاہتی تو یہ اس کا رائٹ ہے, میں اس میں بالکل مداخلت نہیں کروں گا. لیکن بچوں کو ملنا باپ کا حق ہے, اور اس حق کو پورا کرنے کے لیے جس حد تک بھی جو جہاں تک آواز اٹھائے گا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. سر یہاں پر چونکہ جس طرح یہ انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد لوگوں نے پاکستان سے آواز اس طرح نہیں اٹھائی جس طرح انڈیا میں اس کو بھابھی کر کے یا پہلے جاسوس کر کے پیش کیا جاتا تھا. تو پاکستان کے اداروں سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ کیا اس معاملے میں غلام حیدر کو یا اس معاملے کو سپورٹ کریں گے؟ جس طرح کی وارداتوں میں آپ خود بھی جیسے فرما رہے ہیں اور پاکستان کا میڈیا بھی بتاتا ہے کہ مختلف بڑی جو سنگین وارداتیں ہوتی ہیں پاکستان میں, اس میں کہیں نہ کہیں انڈیا کے لوگ شامل ہوتے ہیں. تو یہاں پر پھر اس معاملے میں اتنی کنارہ کشی اختیار کرنا یا خاموشی اختیار کرنا, اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے غلام حیدر کی جو بات ہے, اس وقت میڈیا کو, کم از کم میڈیا کو ساری خبریں چھوڑ کے اس کے اوپر ہونا چاہیے تھا کہ یہ بچے یہاں سے 4 بچے اغوا ہو کے کیسے, یہ اغوا ہے, یہ اغوا ہے, کسی بھی قانون کے مطابق دیکھ لیں یہ اغوا ہے, کڈنیپنگ ہے. کہ ان بچوں کو اور اس عورت کو یہاں سے لے کے کون گیا, عورت کی تو مرضی شامل تھی یا نہیں تھی یہ تو وہ آئے گی تو بتائے گی, یا اسے کیوں مجبور کیا گیا, اور آج بھی کیوں مجبور کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف نعرے لگوانے پہ, مذہب کے خلاف ان کو استعمال کرنے کے لیے. تو جو صورتحال ہے وہ تو ان کو ایکشن لینا چاہیے. کیوں خاموش ہیں, کیوں چپ ہیں, میں حیران ہوں. اور اگر بھارت اس میں ملوث نہیں ہے, اگر بھارت کے ادارے ایجنسیاں اس میں ملوث نہیں ہیں تو وضاحت کریں, مطلب وضاحت کریں. اگر میرا ملک تحقیق کرتا ہے تو میرا ملک بھی تحقیق کرے, اور وہ بھی تحقیق کریں کہ کون آیا انڈیا سے, کون اس کو لے کے گیا, کیونکہ یہ تو پڑھی لکھی نہیں ہے, اس کا تو کوئی پڑھائی سے تعلق و واسطہ نہیں ہے, ایک چھوٹے گھر میں رہنے والی بچی ہے, اس کو کس نے اس طریقے سے استعمال کیا, اور اگر یہ طریقہ کار ہوا تو پھر یہ چیز بہت آگے تک جائے گی. سر آپ کا انٹرنیشنل لیول پہ بہت سارے کیسز ہیں جو
सैकड़ों की तादाद में जिनको लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो लोग असल में इस मामले में जब आने के बाद तो कई लोग एलिगेशन लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं। तो आपने खुद भी फरमाया कि चूंकि इंडिया का न्यूज़ जो है खासतौर पर आपको भगवान करार देता था, तो क्या ये सिर्फ सीमा को लेके कोई इस तरह की तफरीक है या बाकी आपकी खिदमत को इंटरनेशनल सतह पर जो माना जाता था लोग भूल चुके हैं? देखिए, जब इंडिया की हुकूमत ने अपने भारतीय शहरियों को अकेला छोड़ दिया था तो अंसार बर्नी खड़ा था और अपने मीडिया की जो चीजें हैं वो निकाल लें, देख लें, उन लोगों के बयानात देख लें जिनको मुश्किल में छोड़ दिया गया था। और इंडिया के मीडिया ने कहा कि ये सारे लोगों की जिंदगी जो भारतीय शहरी थे वो सिर्फ इस एक आदमी की वजह से बची है, फॉर्मर ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर अंसार बर्नी। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। ये मीडिया उनका मुसलसल कह रहा है एंड आई एम ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने एक्सेप्ट किया उन खिदमात को। तो अगर उन खिदमात को एक्सेप्ट किया है तो आज क्या मसला है? अगर मैं इंडिया के लोगों को बचाऊं तो मैं बहुत अच्छा, अगर मैं पाकिस्तान में इंसाफ की बात करूं और किडनैपिंग के केस को, 4 बच्चों के अगवा को मैं उठाऊं तो मैं बहुत बुरा। ये ना करो, ये ना करो, ये तुम्हारा धर्म भी बदनाम होगा, तुम्हारा मुल्क भी बदनाम होगा, तुम भी बदनाम होगे। क्या वो भूल गए हो कश्मीर सिंह? क्या वो एमवी स्विस भूल गए हो? क्या वो बाकी जितने लोग मैंने रहा कराए दुनिया भर से, उनको मुश्किलों से निकाला और इंडिया पहुंचाया, वो भूल गए हो? आज जब मैं हक की, इंसाफ की बात के लिए पाकिस्तान की बात कर रहा हूं या पाकिस्तान से 4 बच्चों के अगवा की बात कर रहा हूं, तो जिसको तकलीफ है मेरे नजदीक वो भी दहशत गर्द है। गुलाम हैदर सर को मुतमईन रहे, एतमाद में रहे कि उनको बिलाकर उनके बच्चे मिलेंगे। देखिए, मेरा काम है कोशिश करना, और जिस पे मेरा यकीन है, ईमान है, मुझे पूरा यकीन है कि उसकी मदद शामिल हाल होगी। और जब उसकी मदद शामिल हाल होगी तो मैं भारत से देखूंगा कि भारत से कितनी एनजीओज उठती हैं हक और इंसाफ के लिए। पाकिस्तान में तो एक अंसार बर्नी बैठा है, उस पर इल्जाम भी लगाओगे तो 50 लोग खड़े होंगे कि बकवास करते हो, झूठ बोलते हो। लेकिन मैं ये इंतजार कर रहा हूँ कि अब वहां पे ये एनजीओज हक के लिए, इंसाफ के लिए कब खड़ी होंगी, और जब वो खड़ी होंगी तो मैं उनके शाना बशाना इस बात की यकीनदानी करा सकता हूँ कि जब इंडिया में हक और सच्चाई की आवाज उठेगी तो गुलाम को उसके बच्चे जो हैं वो जरूर मिलेंगे। सर, आखिरी सवाल, आपका टाइम मैंने बहुत ले लिया। इंडिया से जो वकीलों से आपने राब्ता किया, बात की, तो उन्होंने यकीन दिलाया है कि लीगली आपकी वहां से मदद करेंगे? जी बिल्कुल, उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है, लेकिन वो पहले पेपर में उनको भेज दूं, वो उसको पढ़ लें, वो उनको देख लें, उसके बाद फिर मैं उनको नाम डिस्क्लोज कर सकता हूं कि किन वकला से राब्ता हुआ है और कौन कौन वकील अंसार बर्नी ट्रस्ट की तरफ से या गुलाम की तरफ से वहां पे पेश होंगे और वहां इस मैटर को उठाएंगे। किसी मजहब या मुल्क के लिए नहीं, इंसानियत, इंसानी अजमत और वकार के लिए, सिर्फ इंसानी अजमत और वकार के लिए। एक बाप को उसके बच्चों से छीन के जो लाया गया है, जो किडनैप करके लाया गया है, उनको उनका इंसाफ दिलाने में अंसार बर्नी ट्रस्ट के साथ खड़े होंगे। वरना फिर आपको पता है कि आप अंदर झांकोगे तो आपको शर्म आएगी कि अंसार बर्नी का साथ